محترم دوستوں، مدرسہ عربیہ مدینۃ العلوم وہ کڑی اور وہ سلسلہ ہے جو ایسے وقت میں بنایا گیا اور قائم کیا گیا جب دور دراز تک دین کی شمع کہیں جلتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ظلم و بربریت کا دور تھا، جہالت کی تاریکی میں لوگ ڈوبے ہوئے تھے، لوگ خرافات کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ کہنے کو کہنے والے نے کہا کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ یہ آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں، اور آج سے کئی ڈیکیڈ پہلے اور کئی دہائیاں پہلے دینی ماحول بہت کم تھا، بے دینی اور مذہب بیزاری عروج پر تھی۔ اس لیے اس مدرسے کی بنیاد بانی ادارہ والد مکرم ہم سب کے محسن و غمخوار جناب حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ نے قائم کیا تھا۔ ان کے دل میں فکر تھی اور طلب تھی۔ میرے عزیزوں، جب میرے والد مکرم نے اس مدرسے کی بنیاد ڈالی تو ان کی عین جوانی کا وقت تھا، نوجوانی کا عالم تھا، 20-22 سال کی ان کی عمر تھی۔ یقین جانیے یہ وہ دور ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب جوانی کی امنگیں دلوں کے اندر آتی ہیں، خواہشات پیدا ہوتی ہیں، دنیا گھومنے کی تڑپ ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو، اپنا اسٹیٹس اور اپنا مرتبہ بڑھانے کی کوشش ہوتی ہے۔ لیکن مجھے فخر ہے اور ناز ہے کہ انہوں نے اپنی عین جوانی کے اندر اس مدرسے کی بنیاد رکھی اور دین کی فکر پیدا کی، اور انشاءاللہ ان کا یہ لگایا ہوا چمن، ان کا یہ لگایا ہوا پودا ہمیشہ تک کے لیے قائم و دائم رہے گا، اور اس کی کرنیں، اس کی شمعیں پھلتی اور پھولتی رہیں گی، اور انشاءاللہ اس کا فیض کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ اللہ جب تک چاہے گا تب تک جاری رہے گا۔ میرے دوستوں، آج ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت مسرت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کو بنانے اور سنوارنے میں جو قربانیاں پیش آتی ہیں، جو محنتیں پیش آتی ہیں، وہ بڑی غیر معمولی ہوا کرتی ہیں۔ یقیناً اہل مدرسہ کا اور مدرسے کے موجودہ ناظم جناب حضرت مولانا عبد الماجد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، یقیناً انہوں نے والد محترم کے رحلت فرمانے کے بعد جس طریقے سے اس مدرسے کے نظام کو سنبھالا ہے، ہم سبھی لوگوں کا حوصلہ بڑھایا ہے، اور والد صاحب کی جو فکر تھی اس کو نقش قدم پر چلتے ہوئے دینی کاز کو، مدرسے کو ترقی کی طرف لے کر کے آئے ہیں۔ یقیناً یہ ان کا ایک بڑا کارنامہ ہے، اور ہم سب ان کے شکر گزار ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو لمبی عمر دے، ان کو صحت دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اسی طریقے سے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دینی کاز کو اور دینی کام کو بلند کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات، آج کے پروگرام میں ہم سب کے لیے انتہائی سعادت اور خوشکن بات یہ ہے کہ رہبر شریعت، پیر طریقت، عارف باللہ حضرت مولانا انعام الحق صاحب قاسمی کاس گنج سے تشریف لا رہے ہیں، ان قریب یہاں پہنچیں گے۔ میرے دوستوں، یہ بڑی شخصیت ہیں، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کے خلفاء میں سے ہیں، اور یقیناً حضرت ہردوئی کا فیض بہت عام ہوا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے خلفاء سے جو فیض ان کا جاری کیا ہے، اس سے آج ایک جہاں روشناس ہو رہا ہے اور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس لیے ہم سب کو ان سے فیض حاصل کرنا ہے اور پورے پروگرام میں شرکت کرنی ہے، ہر عالم کے بیان کو سننا ہے۔ مفتی اعظم شہر کانپور، ہم سب کے محسن و مربی حضرت مولانا مفتی اقبال احمد صاحب قاسمی، وہ بھی ان قریب تشریف لا چکے ہوں گے یا آئیں گے، ہمیں ان سے بھی فائدہ اٹھانا ہے۔ وہ ہمارے علاقے کے بڑے عالم اور شہر کانپور کے مفتی اعظم ہیں، پورے ہندوستان کے اندر انہوں نے ہمارے علاقے کے نام کو روشن کیا اور اپنی خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر پورے ہندوستان میں اپنا فیض پہنچا رہے ہیں، تو یقیناً وہ بھی آئیں گے۔ ہمیں ان سب سے فیض حاصل کرنا ہے، خاص طور سے حضرت مولانا انعام احمد صاحب قاسمی۔ ان جیسی شخصیات بارہا میسر نہیں ہوتی، ان کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، اور بڑی مشقتوں کے بعد ان کی تاریخیں نصیب ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم سب کو ان کا آنا ہی یہاں بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہم سب کو ان سے مکمل فیض حاصل کرنا ہے اور پورے پروگرام میں شریک ہونا ہے۔ میرے دوستوں، آج ہم سب کو اصلاح معاشرہ کے تعلق سے
اور دینی تعلیمی بیداری کے تعلق سے کوششیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کرنے والے بن جائیں، ہماری زندگیوں کے اندر دین آ جائے، ہم بری باتوں سے، گناہوں سے، جھوٹ سے، مکر و فریب سے، سودی لین دین سے، ایڈلٹری اور زناکاری سے، بے حیائی بدکاری سے، موبائلوں کے غلط استعمال سے اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف منصوبے بنانے سے باز آ جائیں، ہم اسلام کی اصل روح کو پہچاننے والے بن جائیں، دینی تعلیم کو اپنے دلوں کے اندر پیوست کرنے والے بن جائیں اور دینی تعلیمی بیداری کے نام پر مدارس سے، مساجد سے، علماء سے، حفاظ سے، قرائے کرام سے جڑنے والے بن جائیں۔ میرے دوستوں، آج ماحول بہت خراب ہے، آج مسلمانوں کے کارنامے اور مسلمانوں کے دل اتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ دین کی باتیں ہمارے دلوں میں میسر نہیں آتی، ہم برائیوں کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے دل سیاہ ہو چکے، ہم ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، ہمارے اندر حسن اخلاق نہیں ہے، خندہ پیشانی نہیں ہے۔ شاعر نے کہا، بلکہ ڈاکٹر اقبال نے کہا، اور ان کا بڑا ضرب المثل شعر ہے کہ نہ سلیقہ تجھ میں کلیم کا، نہ قرینہ مجھ میں خلیل کا، نہ سلیقہ تجھ میں کلیم کا، نہ قرینہ مجھ میں خلیل کا، میں ہلاک جادو بے سامری تو قتیل شیبہ آزری۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ گلائے جفائے وفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے ہے، گلائے وفائے جفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت قدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری۔ یعنی مسلمانوں کے کارنامے آج اس قدر سیاہ ہو گئے کہ اگر کسی بت خانے میں مسلمانوں کے حالات کو بیان کر دیا جائے تو صنم بھی توبہ توبہ کرنے لگیں کہ وہ قوم جو سب سے زیادہ تابناک اور روشن ماضی رکھنے والی قوم ہے، جس کو زمام قیادت دی گئی، آج اس کا حال یہ ہے کہ اس طرح اس قوم پر مسلط ہے پریشان حالی، جس طرح سوکھے ہوئے پودے کو کچل دے مالی۔ آج یہ حال مسلمانوں کا ہو چکا ہے، اس لیے یہ ایک تحریک ہے اصلاح معاشرہ، تعلیمی بیداری ایک پیغام ہے، ہمیں اس پیغام کو اپنے دل کے اندر اتارنا ہے میرے دوستوں، اور اپنے مدرسوں سے، اپنی مسجدوں سے اصلاح کی بات کر کے لوگوں کے دلوں کو منور کرنا ہے، مزکہ کرنا ہے، ان کے دلوں کو صاف کرنا ہے، اور علماء ہوں، حفاظ ہوں، قرائے کرام ہوں یا عام عوام ہوں، ان سب کو دین اسلام میں مکمل طریقے سے آنا ہے، کیونکہ آج ہم سے دین کا کام کما حقو نہیں ہو پا رہا۔ آج ہم مدارس کے مدرس ہیں، مساجد کے ذمہ دار ہیں، خانقاہیں چلا رہے ہیں، لیکن دین کا مکمل کام ہم سے نہیں ہو پا رہا۔ ہمیں اپنی آج حال تو یہ ہے کہ اقبال نے کہا کہ تجھے یاد کیا ہے میرے دل کا وہ زمانہ، تجھے یاد کیا نہیں ہے میرے دل کا وہ زمانہ، وہ ادب گہے محبت، وہ نگہ کا تازیانہ، یہ بتانے عصر حاضر کہ بنے ہیں مدرسوں میں نہ نگاہ آزرانہ، نہ تراش آزرانہ، نہ تراش آزرانہ، نہ نگاہ کافرانہ۔ انہوں نے احساس دلایا کہ آج ہماری روح مردہ ہو رہی ہے، آج ہم دین سے دور ہو رہے ہیں۔ یہی وہ دور تھا، ایک دور تھا جب اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ وقتی طور پر روک دیا گیا۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صہیونیوں کے، یہودیوں کے ظلم سے بچانے کے لیے عرش اعظم پر اٹھا لیا اور زندہ اٹھا لیا صاحبانوں کے ذریعے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے اللہ کی بارگاہ میں، وہ زندہ ہیں۔ ان کا جب دور ختم ہوا تو ایک بڑا دور گزرا، اس زمانے میں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی اللہ کی بات بتانے والا نہیں آیا۔ 600 سال کا زمانہ گزر گیا، کوئی نہیں آیا۔ جب 600 سال کا زمانہ گزرا، انسانیت گمراہ ہونے لگی، انسانیت بھٹکنے لگی، انسانیت ظلم و بربریت کی تاریکی میں جانے لگی، انسانیت پریشان تھی، بلک رہی تھی، سسک رہی تھی، ایک رہنما کی تلاش میں تھی، ایک ہادی کی تلاش میں تھی، ایک امام کی تلاش میں تھی، ایک رہبر برحق کی تلاش میں تھی۔ ایسا ہادی برحق، ایسا رہبر برحق جو انسانوں کو جامع توحید پلائے، جامع وحدت پلائے، جو بھٹکی ہوئی انسانیت کو حق کا راستہ دکھائے، جو ظلم و بربریت کی چکی میں پس رہے لوگوں کو سیدھے راستے پر لائے۔ ایسے وقت میں رب العالمین کا دریا رحمت جوش میں آیا اور پوری انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے، پورے عالم کی رہنمائی کے لیے اپنے محبوب آقا نامدار جو انسانوں کے سردار ہیں، جناتوں کے سردار ہیں، رشی اور منیوں کے سردار ہیں، اماموں کے سردار ہیں، حبیب کردگار ہیں، احمد مختار ہیں، سید ابرار ہیں،
دو عالم کے تاجدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اور میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ اللہ تعالیٰ نے محمد عربی کو عرب کے امیوں میں بھیجا تاکہ آپ لوگوں کو قرآن پڑھائیں، قرآن کی تعلیم سکھائیں، ان کے دلوں کو صاف کریں، ان کا تزکیہ کریں۔ اور محمد عربی نے لوگوں کے دلوں کو صاف کیا، قرآن کی تعلیمات بتائیں، قرآن پڑھ کر سنایا، اس کا مطلب سمجھایا۔ اور وہی وہ طریقہ، وہی وہ تسلسل ہے جسے ہمیں اور آپ کو فالو کرنا ہے کہ قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھانا ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ وہ لوگ جب نبی علیہ السلام کی آمد طیبہ سے پہلے کیا حال تھا ان کا، زندگی گزارنے کا سلیقہ ان لوگوں کو نہیں آتا تھا جو دامن اسلام میں نہیں تھے، لیکن قرآن کی برکت تھی، حدیث کی برکت تھی، سنت رسول کی برکت تھی کہ شاعر نے کہا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہی وہ صحابہ تھے جن کو زندگی گزارنے کے اصول معلوم نہیں تھے، جن کو بیٹیوں کا مقام معلوم نہیں تھا، جو بچیوں کو زندہ زمین کے حوالے کر دیا کرتے تھے، جن کو ماں کا مقام معلوم نہیں تھا، جن کو والدین کے حقوق معلوم نہیں تھے، جن کو معاشرے کے اخلاق پتہ نہیں تھے، وہی لوگ تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے ان کو قرآن پڑھایا، دین کی طرف بلایا، تو یہی وہ لوگ تھے کہ عرفہ و اعلیٰ ہوئے اور پوری دنیا کے امام بنے۔ پوری دنیا کے اندر انہوں نے دین کو پھیلایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ اپنی زندگی کے اندر اتار کر کے دکھایا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، جن کی حیثیت غبار راہ کے برابر تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جب وہ وابستہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند کر دیا۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ قرآنی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر اتاریں، حدیث رسول کو، صحابہ کی تعلیمات کو، بزرگان دین کی زندگی کو نمونہ بنائیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ یقین جانیے اصلاح معاشرہ بہت وسیع موضوع ہے، اور معاشرے کی اصلاح فرد کی ذمہ داری ہے۔ یہ کسی تنظیم کی، کسی مدرسے کی، کسی کی اجارہ داری نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان کتنے لوگوں کی اصلاح کر سکتا ہے۔ یقیناً معاشرے کی اصلاح ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے ایسا معاشرہ بنایا تھا کہ ہر فرد صالح تھا، ہر فرد نیک تھا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو انفرادی طور پر، افرادی طور پر صالح بنائیں، ہر شخص صالح ہو، ہر شخص یہ کوشش کرے کہ ہماری ذات سے، ہماری زبان سے، ہمارے کردار سے، ہمارے اخلاق سے کسی کو پریشانی نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری زندگی نورانی ہو۔ نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت، سچی بات بولنا، لوگوں کے کام آنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، غریبوں کے کام آنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، انفرادی طور پہ ہم جب اس کی ذمہ داری کو سمجھیں گے تب ہمارا معاشرہ صالح ہوگا اور ہمارا معاشرہ بہتر طور پر انجام دے گا۔ میرے دوستوں، مجھے تو خیر تمہیدی بات کرنی تھی، میں نے آپ کا وقت لیا۔ اصل بات جو ہمارے علماء کرام ہیں، جو آنے والے ہیں، وہ بات کریں گے، اور خصوصاً مفتی اعظم شہر کانپور مفتی اقبال احمد صاحب قاسمی، ان کا خطاب ہوگا خاص طور سے، اور ہم سب کے محسن و مربی مخدوم و محترم پیر طریقت حضرت مولانا انعام احمد صاحب قاسمی، ان کا خطاب ہوگا۔ یقیناً ہمیں ان سب کے بیان کو سن کر کے جانا ہے۔ یہ چیزیں، یہ راتیں بار بار میسر نہیں آیا کرتی، اس رات میں نجات کے فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ آج کی رات میں بہت سے ایسے مسلمان ہوں گے جو شراب پی رہے ہوں گے، جوا کھیل رہے ہوں گے اور گناہ کے کام کر رہے ہوں گے، لیکن ہم لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ کی محبت میں اور اللہ کے رسول کی محبت میں یہاں جمع ہوئے۔ یقین جانیے یہ کوئی کم بات نہیں ہے، یہ چیز کافی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے ہماری نجات کا فیصلہ کر دے، اس لیے یہ بڑی اہم اور بڑی عظیم الشان مجلس ہے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔